آپ کو کن میں؟ دیگچیوں میں اور ہانڈیوں میں ملے گا. یہ نظر کا اثر ہے. اس کو نظر بد بھی کہتے ہیں کیا جی. تو نظر بد میں جیسے اثر ہوتا ہے ہاں تو نگاہ مرد مومن میں بھی تو اثر ہوتا ہے نا. تو صالح نظروں میں بھی تو اثر ہوتا ہے. وہ واقعہ میں نے آپ کو پہلے سنایا تھا، اب بھی سناتا ہوں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ کبیر اولیاء میں ہیں. کن میں؟ جی. یہ یہاں کے نہیں تھے، یہ ہندوستان کے رہنے والے نہیں تھے. تو یہ دوسرے ملک تھے، وہاں سے آئے، عراق کے تھے یا اور کسی قریب کے ملک میں وہاں تھے. بہرحال وہاں سے آئے، یہاں ان کو بھیجا گیا کہ آپ ہندوستان جاؤ. کیا؟ تو یہاں یہ لوگوں کو کلمہ پڑھواتے تھے، اور چونکہ ولی اللہ تھے اس لیے لوگ ان کے پیچھے پیچھے چلتے تھے پروانوں کی طرح. تو یہ اجمیر پہنچے، وہاں ڈیرا لگا دیا. تو لوگ آتے گئے، ان کی زیارت کرتے تھے، اور ان کے چہرے مبارک کو دیکھتے ہی بہت سارے لوگ مسلمان ہو جاتے تھے، صرف زیارت کر کے. اللہ نے ایسا نور ان کو عطا فرمایا تھا اور ایسے اثرات. بہرحال اجمیر کا جو بادشاہ تھا اس زمانے میں، کیونکہ یہ ہندوستان الگ الگ تھا، یعنی بہت ساری اس کے الگ الگ علاقے تھے، ریاستیں تھیں، کیا تھی. تو وہاں کا جو تھا اس کا نام تھا پرتھوی راج. پرتھوی وہ بادشاہ تھا. اس نے دیکھا کہ ایک درویش شخص آیا اور لوگ اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میری حکومت پر قبضہ کرے. تو اس کو اپنے کرسی کی فکر پڑ گئی. کس کی؟ وہ سمجھا شاید یہ بھی ایسے کوئی بادشاہ ڈھونڈ رہا ہوگا، کرسی ڈھونڈ رہا ہوگا. عربی میں اس کو کہتے ہیں المرء یقیس علی نفسہ. ہر شخص دوسروں کو اپنے اوپر قیاس کرتا ہے، یعنی جو شخص جیسا ہوگا نا وہ سمجھتا ہے کیا سارے لوگ ایسے ہی ہوں گے. یعنی صالح انسان ہر شخص کو صالح سمجھتا ہے، اور دھوخے باز دوسروں کو بھی کیا سمجھتا ہے؟ دھوخے باز ہوگا. اس پر ایک واقعہ بھی لکھا ہے کتابوں میں، واقعہ عجیب لکھا ہے. پہلے زمانے میں گھروں کے اندر پانی کا انتظام نہیں ہوتا تھا. لوگ وضو کرنے کے لیے ندی نالوں میں جاتے تھے نا، قریب میں دریا ہے وہاں گئے. آپ کو بھی معلوم ہوگا جو آپ میں سے بزرگ ہیں، پہلے زمانے میں تو یہاں میرے خیال میں نل بھی نہیں تھے. ہم لوگ جب جنگل جاتے تھے تو وہ بزرگ یہاں بیٹھے رہتے تھے یہاں دکان پر، تو ہم ان سے وہ پانی پلاتا تھا ہم کو. میں چھوٹا ہی تھا، تاکہ پانی پی لیتے پھر چلے جاتے تھے. وہ پانی یہ شاید لار سے لاتے تھے نیچے والے دریا سے. بہرحال تو یہ نل تو ہر جگہ تھے نہیں جی. ہاں تو دریاؤں کے پاس جاتے تھے لوگ، کیا کرنے کے لیے؟ وضو کرنے کے لیے. تو ایک بزرگ تھے، ہمیشہ وہ تہجد کے پابند تھے، اور شاید ہی کوئی ولی دنیا میں ایسا آیا ہو جو تہجد کا پابند نہ ہو. حدیث میں ہے، ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہجد پڑھا کرو. کیا؟ فَإِنَّهُ دَعْبُ الصَّالِحِينَ. یہ صالحین کی عادت ہے، صالحین کی. بہت سارے لوگ دن بھر تھکے رہتے ہیں، وہ پڑھ نہیں پاتے ہیں تہجد کی نماز. کوئی فرض بھی نہیں ہے، لیکن جن لوگوں کو کوئی کام زیادہ نہ ہو دن میں، یا ریٹائر ہو گئے ہیں، یا دن میں سونے کا وقت ان کو ملتا ہے، ان کو چاہے کہ ضرور تہجد پڑھ لیں. ضرور، جوانی میں نہ صحیح، بچپن میں نہ صحیح، بڑھاپے میں ہی صحیح. اس لیے آج رات بھی لمبی ہے نا، 2 رکعتیں 4 رکعتیں پڑھنی چاہیے. کیوں؟ کم از کم اس کھاتے میں بھی ہمارا نام آئے، اس کھاتے میں ہمارا نام، تو کوشش کرنی چاہیے. دوپہر میں کھانا کھا لے، اس کے بعد تھوڑا سو جائے. ہاں ابھی تو فی الحال کام ہے، لیکن کام جب ختم ہو جائے گا کوشش کرنی چاہیے. بالخصوص یہ جو سردیوں کی راتیں ہیں، دسمبر ہے، جنوری ہے، فروری ہے، مارچ ہے، اپریل تک، یہ اپریل میں تو انشاءاللہ پھر رمضان ہوگا، تو یہ 2-4 مہینے تو تہجد کی پابندی کرنی چاہیے. قرآن پاک میں جہاں ایمان والوں کی صفتیں لکھی ہوئی ہیں، اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ راتوں کو کم سوتے تھے. کیا جی؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون. تو راتوں کو کم سوتے تھے تو کرتے کیا تھے؟ یہی تو مطلب ہے کہ راتوں کو عبادت کرتے تھے. صحابہ کرام کے دلوں میں اللہ کی ایسی محبت تھی کہ بس تنہائیوں کو تلاش کرتے تھے. کیا؟ جس کے دل میں اللہ کی محبت زیادہ آتی ہے نا، وہ مخلوق سے بھاگتا ہے، وہ مخلوق سے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا
جو ہمارے پرانے زمانے کے تھے لوگ یا اہل اللہ اولیاء کرام، آپ دیکھیں گے کہ یہ سب زیادہ جنگلوں میں رہتے تھے. کہاں؟ وہیں ایک گفا بنا لی، ایک گھر بنا لے، پہنچ گئے وہاں، یا او پہاڑ کے اوپر، وہاں کوئی چڑھتا نہیں ہے. تو مخلوق سے وحشت ہوتی تھی اور چلے جاتے تھے تاکہ وہ کوئی خلل نہ ہو. اور یہ کیفیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں وہی نازل ہونے سے پہلے 6 مہینے، کتنے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی کی محبت دل میں ڈالی اللہ نے. آپ نے پھر مکہ شریف میں تلاش کیا کون سی جگہ ہم ایسی ہے جہاں ہم تنہائی میں اللہ کو یاد کریں. تو غار حرا آپ نے اس کا انتخاب کیا. یہ 2500 فٹ ہے سمندر سے، کس سے؟ سطح سمندر سے 2500 فٹ ہے. الحمدللہ. اب تو وہاں کسی قدر سیڑھی بھی بنی ہوئی ہے. آج سے 10-20 سال پہلے جب میں گیا تھا تو اس وقت وہ سیڑھیاں بھی بنی ہوئی نہیں تھی، بہت دشواری تھی اوپر چڑھنے میں. پھر چند سال پہلے میں پھر گیا ساتھیوں کے اصرار پر. میں نے کہا بھائی اب تو میں چڑھ نہیں سکوں گا کیونکہ وہ چڑھائی بہت ہے. انہوں نے کہا نہیں آپ کو آنا پڑے گا. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، میرا ہاتھ پکڑ کے لے جانا پڑے گا. تو لیکن وہاں جب میں نے دیکھا بہت آسان ہے، تو وہاں سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں. تو اس زمانے میں کوئی سیڑھی نہیں تھی، آپ وہاں تنہائی میں رہتے تھے، کئی دنوں تک وہاں رہتے تھے. پھر تشریف لاتے تھے اپنے دولت خانے پر، وہاں سے پھر کچھ روٹیاں اور کچھ کھانے کا سامان لے جاتے تھے. اور کبھی کبھی خود حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جاتی تھی کچھ کھانا لے کر کہ بہت دن ہو گئے حضرت تشریف نہیں لائے، تو خدمت میں پیش کرتے تھے. تو بہرحال قرآن پاک میں لکھا ہے ایمان والوں کی صفتیں کہ وہ راتوں کو کم سوتے ہیں. تو کرتے کیا ہیں؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رات کو نماز پڑھتے ہیں، سجدے کرتے ہیں. تو جو صفت ہمارے اونچے درجے کے اہل اللہ کو ہیں وہ تو چھوٹے چھوٹے صحابہ کو بھی حاصل تھی. یعنی چھوٹے کا مطلب یہ ہے کہ عمر میں چھوٹے، کس میں؟ نوجوان. ورنہ نوجوان تھوڑے نماز پابندی سے پڑھتا ہے، ہمارے نوجوان تو نہیں پڑھتے ہیں، فجر نہیں پڑھتے تو تہجد کی بات ہی نہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب شکایت کرنے کے لیے آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ حضرت اس عبداللہ کو میں نے سمجھایا لیکن یہ مانتا نہیں ہے، آپ اس کو سمجھائیں. آپ نے بلایا اس کو، عبداللہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا عبداللہ علم اخبر انک تقوم اللیل وتصوم النہار، مجھے یہ خبر پہنچی کہ آپ رات بھر جاگتے رہتے ہیں اور ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں، نفل روزہ، کبھی افطار نہیں کرتے ہیں. افطار کا مطلب یہ نہیں کبھی آپ جو ہے وہ روزہ نہیں توڑتے ہیں، ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں. انہوں نے کہا نام یا رسول اللہ، ایسا ہی ہے. انہیں رات بھر میں جاگتا رہتا ہوں اور دن میں روزہ بھی رکھتا ہوں. دن میں تھوڑا سا سو جاتے تھے، جو کھاتے ہی کم تھے تو زیادہ نیند بھی نہیں آتی تھی، پھر ایک عادت بن جاتی ہے. آپ نے فرمایا لا تفعل، ایسا مت کرو، ایسا. اور یہ قم و نم، تہجد بھی پڑھ لو اور آرام بھی کر لو. سم و افطر، روزہ بھی رکھو اور مت بھی رکھو، روزہ مت رکھو. کہا مہینے میں صرف 3 دن روزہ رکھنے کی اجازت ہے بس. تو وہیں بیٹھا رہا عاجزی اور انکساری کے ساتھ، کہہ رہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تو بہت کم ہے، اس میں تھوڑا اضافہ فرمائیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے 10 دن روزہ رکھو. کتنے؟ وہ پھر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جوان ہوں، میرے بدن میں طاقت ہے، تو اور زیادہ مجھے اجازت دیجیے، اضافہ اس میں فرما رہے ہیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے صوم داؤد علیہ السلام رکھو. صوم داؤد کا مطلب ہے کہ ایک دن روزہ نہیں، پھر روزہ نہیں، ایک دن کو ایک چھوڑ کر روزہ رکھ لو. پھر بھی وہ مہینے میں 15 دن ہو جائیں گے نا، ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ، ایک دن چھوڑ کر تو 15 تو پھر بھی ہو جائیں گے. تب وہ اللہ کا بندہ اس پر راضی ہوا، حالانکہ وہ جوان تھا. تو بہرحال پرانے زمانے میں یہ بزرگ حضرات جو ہے بہت پابند تھے تہجد کے. تو ایک بزرگ دریا پر پہنچا تو اس کنارے پر تو بستی تھی، اس کنارے پر بستی نہیں تھی. اب یہ وضو بنانے لگا تو روشنی پوری نہیں تھی، ہلکی سی تھی. تو اس نے دیکھا کہ ادھر سے بھی کوئی شخص ہے اس کنارے پر.
تو اس نے سمجھا اللہ کے ولی مجھ سے پہلے بیدار ہوئے ہیں، اللہ کے نیک بندے مجھ سے پہلے بیدار ہوئے ہیں، تو خود بھی چونکہ ولی تھا اس کو بھی ولی سمجھا۔ اسی کو کہتے ہیں المرء یقیس علی نفسہ، ہر شخص اپنے اوپر دوسروں کو قیاس کر دیا، جیسا میں ویسا وہ ہوگا۔ وہ جو ادھر سے تھا وہ چور تھا، کون تھا؟ وہ چوری کر کے آیا تھا، اب ادھر ہی سے وہ بھاگ رہا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ اس کنارے پر بھی کوئی شخص کھڑا ہے، کہنے لگا اوہو اس کنارے پر بھی چور ہے، کیا ہے یہ بھی چوری کر کے آیا ہوگا اور چوری کا مال اب چھپا رہا ہے۔ تو اس نے اس کو ولی سمجھا، اس چور نے اس کو جی اس کو قیاس کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قیاس۔ تو بہرحال انشاءاللہ ہم آج سے کوشش کریں گے۔ میں بزرگوں سے عرض کرتا ہوں، کن کو؟ بزرگوں سے عرض کرتا ہوں، کیونکہ جوانی تو چلی گئی، سب جانتے ہیں نا، وہ جوانی واپس آنے والی نہیں ہے۔ چلو کم از کم بڑھاپے کی ان دنوں میں ہی تہجد میں 2 4 رکعتیں پڑھ لیں انشاءاللہ۔ رات بھی لمبی ہے، رات بھی دن میں اگر کوئی آدمی کھانا کھانے کے بعد صرف 10 منٹ یا 15 منٹ سوئے گا، عجیب اس میں اثر ہے۔ اس کا میں نے تجربہ کیا ہے، بارہا تجربہ کیا ہے۔ بالکل آنکھ کھلتی ہے سویرے۔ کیا کیا اس نے؟ دوپہر کا جو کھانا ہے اس میں کیا کر لیا اس نے؟ تھوڑا سو گیا، آرام کر لیا۔ یہ حدیث میں بھی ہے، حدیث میں ہے دوپہر کا کھانا کھا لو، تھوڑا سا لیٹ جاؤ، اس کو قیلولہ کہتے ہیں۔ قیلولہ کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی ہے، یعنی ایک قوم کے بارے میں ہے کہ ان کے اوپر عذاب آ گیا۔ وہ تو الگ مسئلہ ہے کہ وہ نماز پڑھتے تھے یا مومن تھے یا نہیں تھے، لیکن قیلولہ وہ بھی کرتے تھے، تو قائلون کا لفظ آیا ہے اس میں۔ اور عشاء کے کھانے کے بعد چلنے کا حکم ہے، کیا ہے؟ کیا؟ تعشو تمشو، عشاء کا کھانا کھا لو، رات کا کھانا کھا لو، تھوڑی چلت پھرت کر لو، کیا کر لو۔ اور کتاب ہے ایک، اس کا نام ہے اسلام اینڈ میڈیکل سائنس، اس کا ٹرانسلیشن بھی ہوا ہے اردو میں، اس میں بھی لکھا ہے دوپہر میں سو جاؤ گے تھوڑی دیر تو یہ فوائد ملیں گے، جسمانی فوائد، صحت وغیرہ کے۔ اور رات کو اگر کہو تو فوراً سونا نہیں چاہیے، فوراً سونا، تھوڑا سا ٹہلے چہل قدمی کر لے، تو کھانا کھانے کے بعد فوراً سو جانا رات کو یہ اچھا نہیں ہے، تھوڑی غیب رکھنی چاہیے اس میں۔ تو بہرحال تو اس بادشاہ کو فکر پڑ گئی کہ کوئی درویش صفت شخص آیا ہے، شاید یہ میری کرسی پر کیا کر لے، قبضہ کر لے، کیا کرے گا بیچارہ۔ تو اس نے بھی قیاس کیا کہ جیسے میرے دل میں کرسی کی لالچ ہے اور فکر ہے، ایسے ہی یہ شخص آیا تو یہ بھی کرسی ڈھونڈنے آیا ہوگا۔ تو بہرحال حضرت نے ڈیرا لگا دیا ایک جگہ، اس نے اپنے سپاہی بھیج دیے، تو انہوں نے بہت تنگ کیا حضرت کو، یہاں بھی نہیں وہاں بھی نہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اللہ کی زمین بہت ہے۔ وہ فارسی والا کہتا ہے، کہتے ہیں کہ ملک خدا تنگ نیس، کیا؟ پائے فقیر لنگ نیس، پائے فقیر، کہتے ہیں کہ فقیر کا پاؤں تو لنگڑا نہیں، فقیر کا پاؤں تو لنگڑا، اور اللہ کی کائنات تنگ نہیں۔ مطلب تو ٹھیک ہے، آپ یہاں نہیں بیٹھنے دیں گے، ہم اور کہیں چلے جائیں گے، تو اور کہیں چلے گئے، تو لوگ پھر بھی پہنچے، لوگ پھر بھی وہاں بھی پہنچے۔ بہرحال پھر بھی اس کا فکر ہو گئی، جب دیکھا کہ ظاہری اعتبار سے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بہت ساری کرامتیں وہاں ہیں حضرت کی، تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، جادو کریں اس پر، کیا کریں؟ جادو کریں۔ تو جادوگروں کو بلایا، اس میں جو بہت بڑا جادوگر تھا اس کا نام تھا جے پال جوگی۔ کیا؟ جے پال جوگی کا معاملہ عجیب لکھا ہے کہ وہ ہمالیہ کی طرف دیکھتا تھا، پہاڑ ہے نا ہمالیہ، ایسے ٹکٹکی باندھ کر مدئی گنڈت وننچ ایسے دیکھتا رہتا تھا، تو پتھر لڑک جاتے تھے، پتھر گر جاتے تھے، تو اسی کو بلایا۔ تو ظاہر سی بات ہے جو آدمی پتھر کے 2 ٹکڑے کر دے گا انسان کے نہیں کر سکتا ہے نا، انسان کو بھی تو پتہ نہیں کیا کرے گا، دیوانہ ہو کر بھاگے گا انسان وہاں سے۔ تو بادشاہ پرتھوی راج نے بلایا جے پال جوگی کو اور اسے سارا ماجرا سنایا، تمہیں یہ کام کرنا ہے، تمہیں انعام ملے گا۔ انہوں نے کہا یہ تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، کیا مطلب، تو یہ بہت آسان کام ہے۔ حضرت کی مجلس لگتی تھی، واعظ و تبلیغ کی اور مراقبے کی اور ذکر و اذکار کی، تو جے پال بھی آ کے بیٹھتا تھا اور اپنی کارروائی کرتا تھا۔ 1 دن ہو گئے، 2 دن ہو گیا، ہفتہ ہو گیا، بادشاہ نے پھر اس کو بلایا کہ کیا بات ہے۔ بادشاہ وہ درویش تو ابھی بالکل صحیح سالم ہے، اپنی جگہ ہے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں نے بہت کوشش کی، میں نے بہت زور میں نے لڑائے بہت، لیکن ایسا لگتا ہے اس شخص کا باطن
کوئی ہمالیہ سے زیادہ مضبوط ہے، کوئی ہمالیہ سے زیادہ مضبوط ہے، میرے بس میں نہیں، میرے بس میں کہتے میری کچھ نہیں چلتی وہاں۔ تو حضرت کو معلوم ہو گیا تھا یہ جادوگر ہے اور مجھے یہاں سے بھگانا چاہتا ہے اور میرے قلب کے اوپر، میرے دل کے اوپر قبضہ جمانا چاہتا ہے، لیکن ناکام رہتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اولیاء اللہ کو کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ جادوگروں کی کیا حیثیت وہاں ہو سکتی ہے؟ تو حضرت بھی چاہتے تھے کہ یہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ حضرت بھی یہاں سے کبھی کبھی نظر ڈالتے تھے، کیا ڈالتے تھے؟ ایسے تو نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، ایسے۔ یہاں تک کہ ہفتہ 10 دن ہو گئے، وہ خود خدمت میں آ کر حاضر ہو گیا، کہنے لگے کہ حضرت مجھے معاف کر دے، کیا میں نے آپ کی شان میں گستاخی کی، یعنی میں اس ارادے سے آیا، اب مجھ کو آپ یہ کلمہ پڑھا دیں، کیا پڑھا دیں، اور مجھے اپنے مریدوں میں داخل کر لیں۔ حضرت نے فرمایا بہت اچھا، سر آنکھوں پر، تو اس کو کلمہ پڑھایا۔ وہ جب نکلا تو اس کے جو چیلے تھے، اس کے فالوور، انہوں نے کہا کہ گرو صاحب جب آپ جو ہے وہ اس میں تھے، کفر میں تھے، تو ہم آپ کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، اب تو آپ خواجہ کے مرید ہو گئے، کس کے، اور ان کے غلامی میں داخل ہو گئے، تو ہم کو بھی ساتھ لے چلو نا، ہم کو کیوں چھوڑ رہے ہو؟ پہلے بھی آپ ہمارے گرو تھے، اب بھی گرو بن جاؤ۔ اور تو اپنی ساری پارٹی کو لے کر آیا اور ان کو کلمہ پڑھایا۔ تو بہرحال یہ ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم